امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ اس دوران حضرت کو بچھو نے کاٹ دیا، ڈنگ مارا، ایک نہیں 11 مرتبہ ڈنگ مارا۔ حضرت نے اف نہیں کی، آہ تک نہیں کی، پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے۔ واہ، یہ ہے ادب۔ جب سبق ختم ہوا تو خادم نے کہا کہ حضرت دوران سبق آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا، خیریت تو ہے رنگ بدل جاتا تھا، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی میرے کرتے کے اندر بچھو گھس گیا تھا، وہ مجھے ڈنگ مار رہا تھا۔ وہ ڈنگ ایک مرتبہ نہیں 11 ڈنگ مارے ہیں اس نے، بار بار ڈستا رہا، بار بار ڈستا رہا۔ تو حضرت آپ کھڑے ہو جاتے، بچھو کو نکال لیتے، اس کو مار دیتے۔ حضرت نے فرمایا حدیث پڑھا رہا تھا، حدیث پڑھا رہا تھا، تو حدیث نبوی کا ادب مانے تھا کہ میں درس کو ختم کروں، کتاب کو ختم کر بند کروں اور خود کھڑا ہو جاؤں۔ یہ حدیث کا ادب رکاوٹ بنا میرے کھڑے ہونے سے، میں ڈنگ برداشت کرتا رہا۔ اور پھر فرمایا کہ اب ڈھونڈو اس کو، دیکھو، تلاش کرو۔ بالآخر اس بچھو کو تلاش کیا گیا اور مارا گیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے، ہاں اے میرے طالب علم بھائیوں، کیسے کیسے لوگ تھے کہ جو احادیث مبارکہ کا ادب، علم کا ادب، قرآن کا ادب، اساتذہ کا ادب، شیخ کا ادب، والدین کا ادب، پھٹی کا ادب، کتاب کا ادب، ریحل کا ادب، اور ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم کی کمالی ہی کیسے ملتا اور پہنچتا ہے؟ ادب کے ساتھ، کبھی بھی گستاخی نہ کرنا، کبھی بھی بے اکرامی نہ کرنا۔ علم کی اور ان کی جن ذرائع سے ہمیں علم نصیب ہوتا ہے، کبھی بے ادبی نہ کرنا، کبھی گستاخی نہ کرنا۔ پھر دیکھنا کہ اللہ کیسے تمہارے علم کو اٹھاتا ہے، اس میں فیض بھرتا ہے، اس میں نور بھرتا ہے۔ یقین جانیں ادب کے نتیجے میں جو آپ کو علم نصیب ہوگا، سینہ بسینہ علم نصیب ہوگا، اور استاد کے سامنے 2 زانوئے تلمس طے کر کے نصیب ہوگا، وہ بے ادبی کر کے شاید تم عالم فاضل بن جاؤ، لیکن اس علم کا فائدہ نہیں ہوگا، نہ انسان خود اس کا فائدہ اٹھا سکے گا، نہ دوسرے اس کے متعلقین اس علم کا فائدہ اٹھا سکیں گے، حتیٰ کہ محرومی سبب بن جائے گا۔ کس وجہ سے؟ علم کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔